اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں موٹیو اسلام کی طرف سے آپ کو میرا سلام پہنچے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے غوث پاک کی شان کے بارے میں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جوں محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو مقام نبیوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضرت غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اعزازات سے نوازا ہے۔ ایک اعزاز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو عطا کیا وہ یہ ہے کہ غوث پاک ماں کی طرف سے حسینی ہے اور باپ کی طرف سے حسنی سید ہے۔ غوث پاک کے نانا بھی اللہ کے ولی، غوث پاک کے دادا بھی اللہ کے ولی، غوث پاک کی پھپھو جان بھی اللہ کی ولی تھی۔ آپ کے جو والد تھے نا ان کا نام تھا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بادشاہ کے کچھ سپاہی تھے جو مٹکا اٹھا کے جا رہے تھے اور مٹکے شراب کے بھرے ہوئے تھے، تو غوث پاک کے والد گرامی بھی پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ حالانکہ وہ بدبو سے سمجھ تو گئے تھے کہ اس میں کیا ہے، لیکن پھر بھی تصدیق کے لیے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو قافلے والوں نے جواب دیا کہ جناب بادشاہ کا سامان لے کے جا رہے ہیں۔ غوث پاک کے والد کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، آپ نے وہی ڈنڈا زور سے مٹکوں پہ مارا تو وہ مٹکے ان کے سر پہ ہی پھوٹ پڑے۔ وہ قافلہ جب بادشاہ کے محل میں پہنچا تو انہوں نے بادشاہ کو بڑی بڑی کہانیاں سنائیں اور آ کے کہنے لگے کہ انہوں نے آپ کے مٹکے پکڑ کے پھوڑ ڈالے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جس نے مٹکے پھوڑے ہیں اس کو بلاؤ۔ تو بادشاہ کے حکم پر حضرت غوث پاک کے والد گرامی کو بلایا گیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ تمہیں پتہ تھا کہ مٹکے کس کے ہیں؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جنگی دوست فرمانے لگے جی مجھے پتہ تھا کہ یہ مٹکے آپ کے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیوں توڑے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے اس لیے توڑے ہیں کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا، تو اگر شراب پیے گا تو دوزخ میں جلے گا، اس لیے مجھے تجھ پہ ترس آ گیا اور میں نے مٹکے توڑ ڈالے۔ بادشاہ فرمانے لگا آپ ہیں کون؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ میں محتسب ہوں اور حساب کتاب دیکھنا اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ بادشاہ یہ جواب سن کر حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ کس نے ڈیوٹی لگائی ہے آپ کی؟ تو غوث پاک کے والد فرمانے لگے میری ڈیوٹی میرے رب نے لگائی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ نیکی کرنے کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اس بات کا بادشاہ پہ بڑا رعب طاری ہوا اور بادشاہ فرمانے لگا کہ آپ کی حضور بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے آگاہ کیا اور مجھے بہت بڑے گناہ سے بچا لیا۔ کہنے لگا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کو محتسب نہ بنا دوں، اور میں آپ کو اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی میرا وزیر اس طرح کا کام کرے تو آپ اسے روکیں۔ تو آگے سے غوث پاک کے والد گرامی فرمانے لگے بھائی تو مہربانی فرما، تو اپنی نوکری اپنے پاس سنبھال کے رکھ، اور آپ نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ جس کی ڈیوٹی اللہ خود لگائے پھر اسے بندوں کی ڈیوٹیاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اعزاز اور یہ شان اللہ نے اپنے کریم بندوں کو عطا کی ہے۔ اللہ نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ علامہ اقبال اپنے استاد کی بہت قدر کرتے تھے، شمس العلماء ان کے استاد کا نام تھا۔ تو ایک دن بیٹھے اپنے استاد شمس العلماء سے کہنے لگے کہ استاد جی آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ میں آپ کی وجہ سے پڑھ گیا ہوں۔ تو استاد فرمانے لگے کہ میری کلاس میں تو 200 بچہ تھا، میں تو سب کو پڑھایا کرتا تھا، میری مہربانی تو سب پہ تھی،
پر سارے تو اقبال نہیں نہ بنے۔ فرمانے لگے تیرے اندر بھی اللہ نے یہ جو خوبی دی تھی نا، اس خوبی نے آج تجھے اقبال بنا ڈالا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو نوازتا ہے تو وہ بندہ بھی آگے سے محنت کرتا ہے، لیکن اس بندے کی کامیابی سے زیادہ اللہ کے فضل کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم نے اکثر کئی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں بڑی محنت کرتا ہوں، بڑی بھاگ دوڑ کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میرے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ جو لوگ کامیاب ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب اللہ کے فضل کی بدولت ہی ممکن ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا جب میرے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، ساتھ میری والدہ تھیں اور میرے ساتھ میرے 2 بھائی تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ محلے کے بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکل گیا۔ ایک بیل بچوں کے قابو آ گیا۔ ہم نے نا اکثر سنا ہے کہ اگر بچوں کے قابو میں کوئی چیز آ جائے نا تو پھر اس چیز کا بہت ہی برا حشر ہوتا ہے۔ جب بیل بچوں کے قابو میں آ گیا تو کوئی بیل کے کان چھیڑتا، کوئی بیل کی جلد کو ہاتھ لگاتا، کوئی بیل کی دم کو چھیڑتا اور کوئی بیل کی ٹانگ کو پکڑنے کی کوشش کرتا، یعنی کہ مختلف ہیلے بہانے سے بیل کو تنگ کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی بچوں کو دیکھ کے آگے بڑھا اور میں نے جب بیل کی دم کو پکڑ کے ہلایا نا تو بیل نے اپنی گردن میری طرف گھمائی اور بیل مجھ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا عبد القادر تو ایسے نہ کر، ہے جانور، لیکن عبد القادر کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بول کے کہہ رہا ہے کہ عبد القادر کم سے کم تو ایسا نہ کر، تجھے تیرے رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ اتنا خوف طاری ہوا کہ میں پہلی دفعہ بیل کو بولتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب اس واقعے کے ساتھ میں ایک دلیل بھی دینا چاہتا ہوں تاکہ سننے والوں کو یقین آ جائے کہ بات دلیل سے کی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک دفعہ بیل پہ سواری کرنی تھی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیل کو سواری کے لیے پیدا نہیں کیا، کیونکہ سواری کے لیے اللہ نے اونٹ بنائے ہیں، گھوڑے بنائے ہیں، خچر پیدا کیے ہیں۔ بیل کو صرف اور صرف کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس شخص نے جب بیل پہ سواری کی تو بیل پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا کہ وہ اللہ کی قدرت سے بول کے سواری کرنے والے بندے سے کہنے لگا کہ یار تو بھی بڑا بیوقوف ہے، اللہ نے مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا، تو مجھ سے وہ کام لے جس کام کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ جب اس بندے نے بیل کو بولتے ہوئے سنا تو وہ بندہ بھی آگے سے ڈر گیا۔ جب آدمی سوچ میں پڑ گیا نا تو بیل آگے سے کہنے لگا کہ تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ بیل بھی کبھی بولے ہیں، تو میں تجھے اس سے زیادہ حیرانگی والی بات نہ بتاؤں۔ آدمی کہنے لگا اور حیران کر دینے والی بات کون سی ہے؟ بیل نے کہا کہ مدینے میں نبی پاک آ گئے ہیں اور تو نے ابھی تک ان کا کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ جامعۃ المعجزات میں یہ حدیث موجود ہے جس میں بیل سواری کرنے والے بندے سے کہہ رہا ہے کہ حضور مدینے میں آ گئے ہیں اور تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں سر پٹ دوڑا اور جب میں دوڑ کے اس جگہ پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں اور حضور فرمانے لگے کہ آ جا پڑھ لے کلمہ، مجھے پتہ ہے کہ تجھے کس نے بھیجا ہے۔ اللہ والوں کی باتیں مان لیا کریں۔ میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ رب کے بندوں کی کوئی بھی بات قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتی، کیونکہ وہی تو قرآن و سنت کو آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا اور جب میں ڈر کے گھر پہنچا تو میرے کانوں سے آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو فرماتے ہیں کہ میں چھت پہ کھڑا ہوا تو اس وقت میرا گھر جلان ایک علاقہ ہے وہاں پہ تھا، اور جب میں نے جلان میں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا، حج کے دن تھے تو میں کھڑا جلان میں ہوں لیکن میری نظر سیدھی میدان عرفات پہ گئی ہے اور میں نے دیکھا کہ لوگ میدان عرفات میں بیٹھ کے لبیک لبیک کی صدائیں لگا رہے تھے اور پڑھ رہے تھے اور کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ پہلے میں بیل کو بولتا دیکھ کے ڈر کے گھر آیا اور جب میں نے چھت پہ آ کے یہ منظر دیکھا تو میں اور ڈر گیا، میں دوڑا، میں نیچے آیا اور سیدھا ماں کے پاس آ کے ماں کو سارا واقعہ سنایا۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ بیٹا جب تو پیدا ہونے والا تھا نا تو تیرے پیدا ہونے پر اللہ نے مجھے بہت سی بشارتیں سنائی تھیں۔